بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 4 کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خاصیات باب افعال۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم ثلاثی مجرد کے ابواب کی خاصیتیں پڑھ چکے ہیں، تو اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ہم ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کی خاصیتیں شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا سب سے پہلا عنوان ہے باب افعال کے خواص۔ باب افعال کے متعدد خواص ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر تعدیہ پایا جاتا ہے۔ تعدیہ کس کو کہتے ہیں یہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ لغت میں تو تعدیہ تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر تعدیہ سے مراد فعل کا مفعول کی طرف بڑھنا یا مفعول کا محتاج ہونا کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ تعدیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لازم باب کو متعدی کر دے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ متعدی بیک مفعول یعنی ایک مفعول والے فعل کو 2 مفعول کی طرف منتقل کر دے، اور تیسری صورت یہ تھی کہ 2 مفعول والے فعل کو 3 مفعول کی طرف متعدی کر دے۔ تو تینوں صورتیں یہاں پر موجود ہیں۔ خرج زید، یہ باب لازم ہے۔ اخرجتہ، یہ ایک مفعول کے ساتھ متعدی ہوا، میں نے اس کو نکالا۔ حفر زید نہرا، زید نے نہر کھودی۔ اب یہاں پر 2 مفعول کے ساتھ فعل متعدی ہوا، اور احفرتہ نہرا، میں نے اس سے نہر کھدوائی۔ یہاں پر 3 مفعول پائے جا رہے ہیں، تو تعدیہ کی تینوں صورتیں یہاں پر موجود ہیں۔ دوسری خاصیت ہے تصغیر۔ تصغیر ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ مثال سے بات یہاں پر سمجھیے، اشرکت النعل، میں نے جوتی شراکدار بنائی۔ ماخذ شراکن تسمہ ہے، یعنی تسمہ والی بنائی۔ اب ہم نے کہا تھا کہ تصغیر کہتے ہیں کہ فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ اب یہاں پر مفعول نعل ہے، اب نعل کو شراک جو ماخذ ہے تسمہ جس کو کہتے ہیں اس والا بنا دیا گیا ہے، تو اس لیے دوسری خاصیت اس فعل کی تصغیر ہے۔ تیسری خاصیت ہے سلب۔ سلب میں ہم نے کہا تھا کہ فاعل کا ماخذ کو دور کر دینا۔ اب دیکھیے، شکا زید، زید نے شکایت کی، فاشکیتہ، باب افعال سے، میں نے اس کی شکایت کو دور کیا۔ اب یہاں پر شکایت یہ ماخذ ہے، تو اس ماخذ کو زید سے دور کیا گیا، سلب کیا گیا۔ چوتھی خاصیت ہے بلوغ۔ بلوغ میں ہم نے کہا تھا کہ کسی چیز کا ماخذ میں پہنچنا یا داخل ہونا، یا کسی چیز کا ماخذ کے مرتبے کو پہنچنا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ بلوغ کی 3 قسمیں ہیں، بلوغ زمانی، بلوغ مکانی اور بلوغ عددی۔ تفصیلات ہم وہاں پڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر بلوغ کو، اصبح زید، زید صبح کے وقت آیا۔ اب یہاں ماخذ صبح ہے، تو زید صبح کے وقت میں آیا، گویا وہ ماخذ میں داخل ہوا۔ اور اس کے بعد اعرق عمر، عمر عراق میں پہنچا۔ اب یہاں پر عراق ماخذ ہے اور زید ماخذ میں پہنچا ہے، تو اس لیے اس کو بلوغ کہیں گے۔ اگلی خاصیت ہے مبالغہ۔ ہم نے کہا تھا کہ مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماخذ میں معنی کی زیادتی ہو۔ مثال دیکھیے، اسفر الصبح، صبح خوب روشن ہو گئی۔ اب یہ خوب کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں ماخذ میں معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، اتمر النخل، کھجور کا درخت کثرت سے پھل لایا۔ اب یہاں پر کثرت کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ماخذ کے اندر معنی زیادتی ہوئی ہے، تو یہ تھی تعریف مبالغہ کی۔ اس کے بعد ہے وجدان۔ وجدان کی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ فاعل کا مفعول کے اندر صفت ماخذ پانا۔ اب خلت زیدا، میں نے زید کو بخیل پایا۔ ماخذ بخل ہے، جو کہ زید کے اندر پایا ہے فاعل نے۔ اب
فاعل نے جب ماخذ کو مفعول میں پایا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس فعل کی ایک خاصیت وجدان بھی ہے۔ اگلی خاصیت ہے تعریض۔ تعریض کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ فاعل کا مفعول کو ماخذ کی جگہ لے جانا تعریض کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر ابعت الفرس، اب اس کے اندر جو ماخذ ہے وہ بیعن ہے، بیچنا۔ اب یہاں پر ماخذ ہے بیچنا، اور بیچنے کی جگہ منڈی وغیرہ ہوتی ہے، تو فاعل یہاں پر مفعول کو بیچنے والی جگہ یعنی ماخذ والی جگہ لے گیا، تو اس کو کہتے ہیں تعریض۔ اگلی خاصیت ہے سیرورت۔ سیرورت کہتے ہیں کہ فاعل کا صاحب ماخذ ہونا۔ البن البقر، گائے دودھ والی ہو گئی، ماخذ ہے لبن۔ اب فاعل یہاں پر ماخذ والا یعنی دودھ والا ہو گیا، تو اس لیے ہم اس کو سیرورت کہیں گے۔ اگلی اصطلاح ہے حینونت۔ حینونت کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا۔ اب احصد الزرع، کھیتی کاٹنے کا وقت آ پہنچا، ماخذ ہے حصاد، کاٹنا۔ اب کھیتی کاٹنے کے وقت کو پہنچ چکی ہے یعنی ماخذ کے وقت کو پہنچ چکی ہے۔ اگلی خاصیت ہے مطاوعت۔ مطاوعت کہتے ہیں کہ کسی فعل کے بعد دوسرے باب سے فعل کا اس غرض سے لانا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ پہلے فعل کے فاعل نے اپنے مفعول پر جو اثر ڈالا تھا اس نے وہ اثر قبول کر لیا، اس پر وہ اثر ظاہر ہو گیا۔ مثال دیکھیے، بشرتہ فابشر، میں نے اس کو خوشخبری دی، یعنی ایسی بات بتائی جس سے اس نے خوش ہونا تھا۔ فابشر، پس وہ خوش ہو گیا، یعنی پہلے فعل کے اندر جو خوشی کا اثر فاعل مفعول میں ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، مفعول نے اس کو قبول کیا تو اس کو ہم نے ابشرہ سے بیان کیا، اسی کو کہتے ہیں مطاوعت۔ اگلی خاصیت ہے نسبت ماخذ۔ نسبت ماخذ کہتے ہیں کہ فاعل کا مفعول کی طرف ماخذ کی نسبت کرنا۔ اب دیکھیے، اکفرت زیدن، میں نے زید کو کفر کی نسبت کی۔ اب یہاں پر جو ماخذ ہے وہ کفر ہے، اور یہاں پر فاعل متکلم کی جو ضمیر ہے اس نے نسبت کی ہے مفعول کی یعنی زید کی کفر کی طرف، جو کہ اس جملے کے اندر ماخذ ہے۔ تو جب ماخذ کی نسبت فاعل مفعول کی طرف کرے تو اس کو ہم کہیں گے نسبت ماخذ۔ تو یہ تھی 11ویں خاصیت باب افعال کی۔ 12ویں خاصیت باب افعال کی ہے ابتدا۔ ابتدا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ کسی معنی کے لیے ایسے مزید فی کا آنا جس کا مجرد اصلاً نہ ہو، یعنی بالکل ہی اس کا مجرد نہ ہو، اور دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کا مجرد ہو بھی تو اس کے مجرد اور مزید فی کے معنی میں کھلا تفاوت یعنی فرق پایا جاتا ہو۔ تو یا تو اس کا بالکل ہی ثلاثی مجرد نہیں ہوگا، یا پھر اس کا مجرد تو ہوگا لیکن ان دونوں کے معنی میں کھلا تفاوت اور فرق ہوگا۔ مثال دیکھیے، اشفق زید، زید ڈرا۔ اب اشفق یہ باب افعال سے ہے، ثلاثی مزید فیہ کے قبیل سے ہے، جبکہ اس کا مادہ مجرد ہے شفیقہ، مہربان ہوا۔ مہربان ہونا اور ڈرنا، ان میں اچھا خاصا تفاوت اور فرق پایا جاتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ بعض اوقات باب افعال کی خاصیت ابتدا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی 12 خاصیتیں باب افعال کی جو ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھی ہیں۔ تو ان 12 خاصیات کو یاد کر لیجئے اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ ہماری مشق کا سوال ہے، درج ذیل جملوں کا ترجمہ کیا گیا ہے، آپ فقط ان میں پائی جانے والی خاصیات بیان کریں۔ یہ تمام جملے باب افعال سے ہیں۔ جو پہلے آپ نے خاصیتیں پڑھی ہیں ان خاصیات کو آپ نے معلوم کر کے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے
آذب المکان، مکان میں مکھیاں بکثرت ہو گئیں. اشل زید عمرا، زید نے عمر کو لنجا کر دیا. اغفلت ہندۃ، ہندا نے غلاف بنایا. اقبس زید ہندۃ، زید نے ہندا کو آگ دی. اور آخری جملہ ہے اخذا اسد، شیر آہستہ آہستہ چلا. یہ چند جملے ہیں. آپ نے ان جملوں کے اندر پائی جانے والی خاصیات تلاش کرنی ہیں اور ان کو بیان کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے باب افعال کی خاصیتیں پڑھی ہیں. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.